پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر بنیامین علیہ السلام کو وہاں پر روک لیا گیا، لیکن میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نہیں جا سکتا، میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ اب تینوں بیٹے وہاں پر ہیں ایک جگہ پر، لیکن پتہ نہیں تھا نا، رب نے غیب کے اندر رکھا تھا، علم نہیں دیا، اللہ نے بتایا نہیں کہ تینوں بیٹے ایک جگہ پر ہیں، اور ایک بادشاہ بن چکا ہے، دوسرا بنیامین ہے اور تیسرا بڑا بیٹا ہے۔ اب خبر گئی کہ جناب آپ کے تو تینوں بیٹے وہاں پر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا انداز دیکھیں، ان کا رب کے حضور گریہ زاری کا، رب کے حضور تعلق کا انداز دیکھیں، مانگنے کا طریقہ دیکھیں۔ جب بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے نہیں واپس آ گئے، نہیں واپس آئے، تو پھر کیا کہنے لگے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے تکلیف اور پریشانی اور اضطراب کی اور بے چینی کی کیفیت یہ ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا عَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، پاسا پلٹا، کروٹ لی، یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، ادھر کروٹ لی، پھر یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، اور اللہ فرماتے ہیں اتنا رب کا نبی اپنے بیٹے کے غم میں رویا۔ باپ تھا اور بیٹا بھی وہ تھا جو سب سے لاڈلا تھا، وہ گم ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو دور کر دیا تھا۔ یہ آزمائش تھی نبی یعقوب پر، اتنا غم ہوا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیا کہتے ہیں اب جو قریب کھڑے تھے باقی بیٹے سننے والے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ اے بابا جی آپ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیں، یوسف کا تذکرہ آپ کو آپ کی جان لے لے گا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، اپنے آپ کو مار لیں گے۔ آپ کو یوسف کی یاد ابھی گئی نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو، یہ جو بیٹوں کی یاد ہے، اولاد کی یاد باپ سے دور نہیں ہو سکتی، باپ چاہے کیسا ہو، اولاد چاہے کیسی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، باپ کو اولاد یاد آتی رہتی ہے، لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں یوسف کا نام لوں، میں بنیامین کا نام لوں، میں تیسرے بیٹے کا نام لوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانی، میری تکلیف اور میری کیفیت جو موجودہ ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو رب کے سامنے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرا رب مجھ سے میرے غم کو بہتر جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے میرے دل میں کتنی تکلیف ہے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن میرا پھر بھی دعا کا انداز میرے رب کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے بیٹے بھی عطا کر دیے اور بینائی بھی لوٹا دی۔ اور راوی کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل تھا کہ ہر روز اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف اور نمل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں میں آخری صف کے اندر تھا جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری تکلیف، میری دعا میرے رب کی طرف ہے، میں رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو شداد بن اوس کہتے ہیں عمر فاروق اتنا روئے کہ میں آخری صف کے اندر تھا، دھاڑے مار کے رونے کی آواز مجھے سنی۔ میں اور آپ کبھی روئے ہیں؟ کبھی رب کے سامنے التجا کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر اتنا روتے تھے، رب کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے، دن رات رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو نہ نبی کی فکر ہے، نہ رب کی فکر ہے، نہ رب کے رسول کی فکر ہے، ہم ہر چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ غزوہ بدر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا خیمہ لگایا ہے اونچی جگہ پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اگر یہ لشکر آج ختم ہو گیا، شہید ہو گیا تیرے رستے میں، تو پھر دنیا پر مسلمان ختم ہو جائیں گے، کون تیری عبادت کرے گا، کون تجھے بلائے گا، کون تجھے
تجھے پکارے گا؟ کون تیرے سامنے دستے سوال دراز کرے گا؟ کون تجھے سجدہ کرے گا؟ کون تیری خاطر لمبے لمبے قیام کرے گا؟ کون رکوع کرے گا؟ اے اللہ اگر یہ جماعت تیرے رستے میں شہید ہو گئی تو پھر کون تیری عبادت کرے گا؟ کون تجھے پکارے گا؟ اتنی گریہ زاری، اتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ نے دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کالی کملی کندھوں سے نیچے گر گئی، رسول اللہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اتنی تکلیف اور شدت کے ساتھ رسول اللہ نے دعا کی۔ اللہ نے فوری وحی کر دی، کہا جا جبریل میرے نبی کو تسلی دے دے کہ میں نے فرشتوں کی جماعت کو روانہ کر دیا ہے، کافروں کے پرخچے اڑائیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر جہاں پر بہادری اور شجاعت ہے وہاں پر رسول اللہ کی دعا بھی ہے، وہاں پر رسول اللہ کی مناجات بھی ہے، رسول اللہ کے گڑ گڑانے پر، آپ کے رونے پر فرشتے نازل ہوئے ہیں، آپ کی الہا وزاری، گریہ وزاری، ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ پھیلانے پر رب کے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ کالی کملی کندھوں سے گر گئی، اتنی شدت کا عالم ہے کہ اللہ اگر یہ آج چلے گئے تو کوئی نہیں ہوگا، اگر یہ شہید ہو گئے تیرے رستے میں تو کون تجھے بلائے گا؟ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا جا جبریل میرے محبوب کو تسلی دے، تشفی دے، حوصلہ بڑھا کہ میں نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ پہلے رب نے 1000 فرشتوں کا اعلان کیا اور پھر کہا کہ میں 1000 نہیں بلکہ 2000، 4000، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو کافروں کے پرخچے اڑائیں گے۔ یہ رب کی نصرت اترتی ہے، رب دعائیں سنتا ہے بشرطے کہ پکارنے والا ہو، پکارنے والا دل ہو۔ انسان کے دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، رب پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ میں نے لینی بھی شہادت کی موت ہے، اور میری دوسری دعا یہ ہے، میری دوسری التجا یہ ہے، میری اس فقیر کی دوسری تمنا یہ ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میری شہادت کی موت بھی ہو تو تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، نبی کا شہر ملا، نبی کا شہر ہی نہیں مسجد نبوی بھی ملی ہے، مصلی نبی بھی ملتا ہے، اور آخر میں رسول اللہ کی ہمسائیگی بھی ملتی ہے۔ وجعل موتی فی بلد حبیبک، رب نے موت کو، شہادت کو بھی رسول اللہ کے شہر میں کر دیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ ابدی بسیرا بھی رسول اللہ کے ساتھ کر دیا۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا؟ وہ سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہمارے حالات پر نظر ہے اس کی، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ روز آئے دن کوئی نئی ایجاد، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی سائنس، کوئی نئی ریسرچ کر کے وہ دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ دنیا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے اور نقصان بھی برداشت کر رہی ہے۔ انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، لیکن اس ساری ترقی، اس سارے عروج اور اس ساری محنتوں اور کوششوں کے باوجود انسان اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، اپنے اصل مقصد کو بھلا چکا ہے۔ آج میں گفتگو اس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ انسان جہاں اتنا ترقی یافتہ، اتنا ویل سیٹلڈ، اتنا پڑھا لکھا، باشعور، خود کو عقل کل سمجھنے والا ہے، وہاں پر انسان نے ایک نیا فلسفہ، ایک نئی بات اور ایک عجیب منطق لگائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری بات یا میری دعا یا میری التجا یا میری
مصیبت اور پریشانی یا میرے دکھ اور تکلیف میں میرا اللہ میری مدد نہیں کرتا۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے، ہر انسان ماں کے پیٹ سے یہ عقیدہ لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ حاجت روائی کرنے والا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ انسان اس فلسفے پر کام کر رہا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں عقیدتاً اور عملاً یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی میری حاجت روائی، مشکل کشائی، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو انسان دنیا کے سہارے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ دنیاوی سہاروں کے پیچھے انسان کیوں بھاگ رہا ہے؟ کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ۔ اولاد کے لیے علیحدہ بزرگ ہے، روزی روٹی کے لیے علیحدہ بابا تخلیق کیا ہوا ہے، اور اسی طرح انسان گھوڑوں کو پوج رہا ہے، پنجوں کی پرستش کر رہا ہے، اور انسان کے سامنے جھک کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان کا کلیتاً یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، تو پھر یہ دنیا والے یا اپنے جیسے انسان کے سامنے انسان کیوں جھک رہا ہے؟ آج موجودہ زمانہ چاہے وہ سائنس کی نظر میں ہو یا پاکستان جیسے کم پڑھے لکھے معاشرے کی نظر میں ہو، وہ انسان کی عبادت کا زمانہ ہے۔ جدید مغربی فلسفہ یہی ہے کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اپنی مرضی کے لیے۔ اپنی مرضی کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو دل میں آئے کرے، یعنی انسان خدا کی بنائی ہوئی تخلیق سے مبرہ ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ میں اس نظریے پر کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، اس کی وضاحت کی جائے کہ کون سنتا ہے، کون حاجت روائی کرتا ہے، میری اور آپ کی مشکلوں کو آسان کون کرتا ہے، مصیبت میں، پریشانی میں مدد کون کرتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا حقیقتاً کون ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس فلسفے کا رد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دنیا والو، اے انسان، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو در در پہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، در در پہ رسوائیاں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، خرچے کر کے درباروں پہ جاتا ہے، باپوں کے سامنے گھٹنے رگڑتا ہے، سارے معاملات اور جہود اور کوششیں کرتا ہے۔ اے انسان، مجھے ایک بات کا جواب دے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ کی وہ مصیبت سے نکالتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تنگ دست پریشان حال انسان دعا مانگتا ہے، رب کے سامنے اپنا گریہ، اپنی آرزو، اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو، اس کی تنگی کو دور کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتے ہو، پھر بھی رب کے در کو چھوڑ کے، رب کی الوہیت کو چھوڑ کے، اس کے خالق اور حاجت روا ہونے کو چھوڑ کے، اس کے کل کائنات کے
मालिक होने को छोड़ के लोगों के दरों पे जाते हो, इंसान के दर पे जाके झुकते हो, वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों रब को छोड़ के दुनिया के दरों पे जाके धक्के खाते हो? इलाहुम मा अल्लाह, जब अल्लाह तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता है, वो हाजत रवाई भी करता है, तुम्हारी मुसीबत के अंदर मदद भी करता है, परेशानी के अंदर परेशानी दूर भी करता है, तंगी के वक्त आसानी भी लाता है, औलाद ना हो तो औलाद भी देता है, जब चाहता है वो बारिश बरसाता है। जिंदगी ये कायनात उसने तुम्हारे रिज़्क़ के लिए बखेर दी है। जब इस रब ने इतनी हुसीन कायनात तुमने बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, और तुम उस रब के दर को छोड़ के इलाहुम्मा अल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कोई और इलाह और माबूद और बिगड़ी बनाने वाला खड़ा कर लेते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पे गुस्सा करते हैं और इसको शिरक करार देते हैं। और कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने सारे गुनाह माफ कर देने हैं, मैं चाहूं तो कत्ल भी माफ कर दूं, मैं चाहूं तो ज़िना भी माफ कर दूं, मैं चाहूं तो शराब पीना, शराब नोशी को भी माफ कर दूं, मैं चाहूं तो बहुत सारे मामलात के अंदर आसानी पैदा कर दूं, लेकिन मेरे साथ जिसने माबूद बनाया मैंने उसको माफ नहीं करना। ये मेरा खुला दो टोक वाज़े पैगाम है इंसानों के लिए। इलाहुम्मा अल्लाह, तुम अल्लाह के साथ माबूद खड़े कर लेते हो, हालांकि तकलीफ के वक्त तुम्हारी हाजत रवाई कौन करता है? अल्लाह करता है। तुम्हारी बात कौन सुनता है? अल्लाह सुनता है। दुनिया वाले सो जाते हैं, वो जागता है। दुनिया वाले खाने खाने चले जाते हैं, वो उसको खाने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले दोपहर को कैलूला करते हैं। अब बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े दफ्तरों वाले उन्होंने चौकीदार बैठाए हुए हैं, तुम्हारी रसाई और दस्तरस नहीं है। मेरे दर पे आओ, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाहू, कौन है जो तकलीफ ज़दा की, जो मुसीबत ज़दा की दुआ को सुनता है? वो अल्लाह है, तो उसके साथ किसी और को इला नहीं बनाना। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मेरे बंदो, किसी गलत फहमी में मत रहो, किसी शैतान के साजिशी नजरिए में मत आओ। उसने तुम्हारे कानों के अंदर जो जहर भर रखा है उसके अंदर मत जाओ कि किसी वसीले की जरूरत है, किसी सीढ़ी की जरूरत है, कोई वास्ता होना चाहिए अल्लाह तक पहुंचने का। नहीं, जब भी मेरा बंदे मुझे पुकारते हैं, वह इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब भी मेरे बंदे पुकारते हैं, रात हो दिन हो, सख्ती हो नरमी हो, परेशानी का आलम हो खुशी का आलम हो, बारिश हो या धूप हो, कोई भी वक्त हो, दुनिया का कोई भी लम्हा हो, मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूं, सुनता ही नहीं जवाब भी देता हूं, उनकी मुश्किलात को आसान भी करता हूं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उनको कह दो मैं तो बड़ा नजदीक होके सुनता हूं। जो तुमने मेरे साथ इतने फासले बढ़ा लिए हैं, खुदा और बंदे की जो इतनी दूरी बन चुकी है, अल्लाह और इंसान का जो एक करीबी ताल्लुक था, गुलाम और आका का जो ताल्लुक होता है, हमा वक्त गुलाम अपने मालिक के आगे और पीछे दौड़ता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ताल्लुक जो है वो रब का और बंदे का और अब्दियत का ताल्लुक है कि रब माबूद है और बंदा आबिद है, वो इबादत करने के लायक है और बंदा इबादत करने वाला है। बंदे का और रब का इतना ताल्लुक है कि बंदे को अपने रब के करीब जाना चाहिए, लेकिन रब कह रहे हैं ओ मुझे पुकारो तो सही, मुझे बुलाओ तो सही, मेरे सामने अपना सवाल दराज, दस्ते सवाल दराज करो तो सही, झोली फैलाओ, दामन फैलाओ, मेरे सामने झुको, गिरिया जारी करो, आहो जारी करो, अपने आंसू बहाओ, मांगो, मैं तुम्हारा रब तुम्हारे करीब हूं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब मांगने वाला मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं, सुनता हूं और उसकी हाजत रवाई करता हूं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। तुम किधर भटके फिर रहे हो?
کیوں لوگوں کے دروں پر دھکے کھا رہے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات انتہائی معزز مکرم باوقار ذات ہے، پوری کائنات کے اندر اس جیسا وقار والا معزز کوئی ہستی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اور اس رب کا ایک اور وصف بھی ہے، سب سے زیادہ حیا والی، سب سے زیادہ حیا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اس رب کو کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور ان ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے، ان ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے، ان ہاتھوں کو وہ دھتکار دے، ناکارہ بھیج دے، ناکام کر دے۔ اس رب کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، وہ رب ان ہاتھوں کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتا ہے۔ یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ لیکن آج انسان اپنے رب سے انتہائی دور ہے، اپنے رب کو بھول چکا ہے، فراموش کر کے دنیا کے دروں پر دھکے کھا رہا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو چند مثالیں ایسی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، مصیبت زدہ کی دعا کو کون سنتا ہے، مصیبت زدہ کی پکار اس کا جواب کون دیتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے بابا آدم علیہ السلام کی ذکر کی ہے۔ دیکھیے، رب سے مانگنے سے، رب کے سامنے التجا کرنے سے، جولی پھیلانے سے، آرزو کرنے سے، آنسو بہانے سے، شرمندگی کا اظہار کرنے سے رب کس قدر عنایت کرتا ہے۔ پھل سے منع کیا تھا، پھل چکھ لیا، پھل کو کھا لیا۔ رب نے کہا کہ جنت سے اتر جاؤ، لباس بھی اتار لیا گیا۔ فتافیک یکسفانی، جنت کے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر حیا اللہ رب العزت نے فطرت میں رکھا ہے، تو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ جب پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے، پشیمانی کا اظہار کیا، رب کے سامنے رجوع کیا اور رب کے سامنے توبہ کے کلمات کہے اور کہا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے در کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے بندے آدم کو توبہ کا سلیقہ بھی نہیں تھا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، میں نے رب نے کلمات بھی سکھائے کہ یہ کلمے کہہ تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں تو توبہ کے کلمے بھی سکھاتا ہوں، میں تو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور جملے بھی سکھاتا ہوں، لفظوں کی ادائیگی بھی بتاتا ہوں۔ میں نے آدم کے دل میں وہ کلمات ڈالے، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے ان کلمات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے کہا، قالا، تثنیہ کا صیغہ رب نے استعمال کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ تو نے منع کیا تھا، ہم نے اس منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب کر لیا، اس پھل کو چکھ لیا، اس پھل کو کھا لیا۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں غلطی ہماری ہے۔ رب نے کلمات سکھائے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو، پھر اللہ نے توبہ کو قبول بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہوں اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہوں، بشرطے کہ مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ، مانگنا چاہیے جس انداز میں جی چاہتا ہے مانگ لو، جو زبان آتی ہے مانگ لو، جیسے لفظ آتے ہیں مانگ لو، جو ٹوٹے پھوٹے اگر مانگ نہیں سکتے تو علماء کہتے ہیں اس رب کے سامنے گریہ زاری والا، رونے والا منہ بنا کے بیٹھ جاؤ، وہ رب عطا کر دیتا ہے۔ وہ تو دلوں کو جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر ایک ایک چیز کو، ایک ایک خیال کو، وسوسے کو، ایک ایک خواہش کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو تمہارا رب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی دعا سنی۔ اس زمین پر بھٹکتے پھر رہے تھے دونوں میاں بیوی، اما حوا اور آدم علیہ السلام بھٹکتے پھر رہے تھے، کوئی
पनाहगाह नहीं थी, कोई छुपने की जगह नहीं थी, कोई जाए करार नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर जाकर ठिकाना कर लेते। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदे को ठिकाने से पहले कलिमात सिखाए कि मुझसे मांग, मैं तेरे गुनाहों को माफ करूं, तेरी तौबा को कबूल करूं। हमें सारा कुछ आता है, हम रब के दर पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हमें सब इल्म है, हम सब चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी रब के हुजूर मांगने से गुरेजा हैं। एक और नबी है, नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के पहला नबी जिनको नबूवत के साथ और लोगों को तबलीग का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 900 साढ़े 900 साल दिन रात एक कर दिया, कौम को दिन के वक्त भी दावत दी, रात के वक्त भी दावत दी। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका जिक्र किया है, क़ाल रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ए रब मैंने इनको दिन के वक्त भी दावत दी है, रात के वक्त भी दावत दी है। जिंदगी के हर लम्हे में मैंने जिंदगी के 950 साल इस कौम पर दावत देने के लिए गुजार दिए हैं। मैंने तेरी तौहीद की दावत दी, तेरी वहदानियत की दावत दी, तेरे दर की तरफ बुलाया, तेरे दर पर तेरे दर का गुलाम बनाने का कहा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ऐ अल्लाह अब मेरी बस है, मेरी अखीर हो गई है। ऐ अल्लाह मैं तेरे से इनके लिए बद्दुआ और जो मेरे साथ चंद मोमिन हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। क्या दुआ की? वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ये बद्दुआ के अल्फाज हैं नूह अलैहिस्सलाम ने की अपनी कौम के खिलाफ। ऐ अल्लाह इस कायनात के अंदर, इस रूए जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी नहीं रहना चाहिए। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर कोई घर बाकी रहेगा तो उससे कुफर फूटता रहेगा, कुफर फैलता रहेगा। अल्लाह कुफर का नामो निशान मिटा दे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी जिद्दोजहद, अपना पूरा सरमाया, पूरा वक्त, सारे वसाइल दस्तयाब और ना दस्तयाब वसाइल सभी कुछ खर्च किया है, लेकिन इस कौम ने टस से मस नहीं हुई, मानने से इनकार कर दिया। ये चंद मोमिन है मेरे साथ, इनको क्या कर ले? रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दखल बैतिया मुमिना, मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ कर दे, और जो मोमिन है उनको माफ कर दे, उसके अलावा सभी को मिटा दे। अल्लाह सूरतुल अंबिया में फरमाते हैं हमने उस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया, उसको सुन लिया, और फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का कोई काफिर इस रूए कायनात पर बाकी नहीं रहने दिया। अल्लाह सुनता है। नूह अलैहिस्सलाम ने परेशानी में तंग आके दिल पर पत्थर रख के, वरना नबी से ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होता। नबी उम्मत का बाप होता है और बाप के दिल में रहम दिली होती है, लेकिन जब बाप तंग आ जाए अपनी औलाद से या अपनी उम्मत से, तो फिर बाप दिल पे पत्थर रख के इंतहाई इज़्तिराब, बेचैनी और तंगी की कैफियत में बद्दुआ कर देता है, तो फिर वो अल्लाह के अर्श को भी हिला देती है। अल्लाह फरमाते हैं हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल किया और हमने काफिरों का कोई घर इस रूए कायनात पर नहीं छोड़ा। अल्लाह सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, बशर्ते के उस रब से मांगा जाए, उस रब से, उस रब के सामने झुका जाए। ये क्यों नहीं इस कायनात का हर इंसान दुनिया में मारा मारा फिर रहा है। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इंसान जितना मर्जी तरक्की कर जाए, खुद को जितना मर्जी अप टू डेट और वेल सेटल्ड समझ ले, जितना मर्जी लिबरल हो जाए, लेकिन वो खुदा से दूर नहीं हो सकता या उसके बगैर नहीं जी सकता। अगर जिएगा तो वो जानवरों वाली जिंदगी है। आज जो रब से दूर हैं, जो रब के करीब नहीं जाते, उसके सामने अपनी झोली नहीं फैलाते, तो फिर क्या है, उनके हालात जानवरों से भी बदतर है। उसकी वजह यह है कि जब रब से इंसान दूर होता है, रूहानियत कम हो जाती है, मादियत आ जाती है। रूहानियत की जगह पर मादियत आ जाती है, लालच आ जाता है, दुनियावी अगराज़ व मकासिद सामने आ जाते हैं, तो इंसान अपने मिशन से, अपने मकसद से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत समंदर में भी सुनते हैं, पानी में भी सुनते हैं,
فضاؤں میں بھی سنتے ہیں، خشکی اور تری، دن اور رات جس وقت کوئی رب کو پکارے وہ اللہ رب العزت سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا نبی تھا پیارا یونس علیہ السلام، قوم سے تنگ آ کے میری اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے، قوم سے تنگ آ کے میری اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلا گیا اور کہا کہ اے اللہ ان پر عذاب بھیج دے، لیکن ان کے بعد قوم ایمان لے آئی۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر ایک کشتی کی طرف گیا تو کشتی کے اندر پہلے سے بندے زیادہ تھے، کشتی والوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن اندازی کے اندر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے کیونکہ کشتی ڈولنے لگی، کشتی ہو سکتا تھا ڈوب جائے، انہوں نے کچھ ساز و سامان بھی پھینک دیا دریا کے اندر اور یونس علیہ السلام کو بھی پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ پانی کے اندر میرا بندہ ڈوب جائے گا، اے مچھلی تو میری مخلوق ہے، اس بندے کو محفوظ کر لے، میرا نبی ہے، برگزیدہ ہے لیکن غلطی کرایا ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، اس سے معصیت ہو گئی ہے، میری نافرمانی کرایا ہے، اس کو محفوظ کر لے، اس کو بچا لے۔ مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے اندھیرا ہے، نہ کوئی سانس لینے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دنیا ہے، نہ کوئی جہان ہے، اندھیرا در اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائیاں موج در موج ہے اور اس کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سینکڑوں پردے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی مچھلی جو پورے یونس علیہ السلام کو نگل گئی، پورے یونس علیہ السلام کو اس نے محفوظ کر لیا۔ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤ وَظَنُّونَ، مچھلی والے کا قصہ سناؤ، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ لڑ کے غصہ کر کے اپنی قوم سے نکل کے چلا گیا، أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر مجھے پکارا، وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ دنیا والوں سن لو، اندھیروں کے اندر ظلمات، کئی اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا اور اس نے کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں تیری معصیت کر بیٹھا ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان اندھیروں کے اندر دنیا والوں جہاں نہ کوئی واسطہ تھا، نہ کوئی وسیلہ تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی سنگی تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی وسائل دستیاب تھے، اندھیروں کے اندر اندھیرے تھے، وہاں پر میں نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی بات کو سن کے ان کی بات کا جواب دیا۔ کذالک ننجی المؤمنین، میں نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دو۔ اللہ نجات دیتے ہیں، اللہ سنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری امت کا بھی اگر کوئی شخص اس کلمات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، رب قبول فرما لیں گے۔ اتنا رب حیا کرتا ہے، اتنا رب خیال کرتا ہے۔ غلطی یونس علیہ السلام سے ہوئی ہے، نبی سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر کے اس کی دعا کو امر کر دیا، ان الفاظ کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور میرے اور آپ کے سامنے لا کے کہا اگر آج بھی تم زندگی کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہو، آج بھی زندگی کی پریشانیوں میں ڈوب چکے ہو، آج بھی زندگی کے پریشانیاں، اندھیرے، ہر طرف سے مسائل کا شکار ہو، تو پھر ان الفاظ کے ساتھ مجھے پکارو، میں مسائل دور کر دوں گا، میں پریشانیاں مٹا دوں گا، میں مشکلات آسان کر دوں گا، تمہاری طرح طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اور میں تمہیں آسانیوں کی طرف بھیج دوں گا۔ کیوں دنیا کے دروں پر مارے مارے پھر رہے ہو؟
کیوں دنیا والوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہو؟ کوئی روزی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی رزق کے لیے بھاگ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم اولاد کے لیے کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، بابا دھاگا دے دے، تعویذ دے دے، کوئی دم کر دو، کوئی منتر پھونک دو۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گولیاں لینے کے لیے، علاج ضروری ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن پہلے رب کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، رب کے در پہ تو حاضری دو، اس کے سامنے تو کہو کہ اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے وارث عطا کر، مجھے اولاد عطا کر، میری سن لے۔ اللہ دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانج ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 کے اندر بیوی بانج ہے، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اگر بے موسم پھل رب کے پاس رب بھیج سکتا ہے مریم علیہ السلام کے پاس، تو مجھے بھی اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، بیوی چاہے بانج ہے، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کیا کہتے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اچھا وارث عطا کر دے۔ کسی بھی ڈاکٹر، حکیم، کسی بابے کے در پہ جانے سے پہلے زکریا علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ رب کے در پہ، رب کے پاس گئے ہیں، اس رب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس کے دروازے پر جا کے دستک دی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، اور زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، ان کو بشارت دی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، بیٹا بھی فرما بردار ہوگا، نیک ہوگا، اور نیک ہی نہیں ہوگا بلکہ رب کا پیغمبر ہوگا۔ اس کے دروازے پر، اس کے در پہ کوئی مشکل ہے؟ اس کے سامنے کوئی پریشانی ہے؟ اور اس سے بھاگتے ہو، اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتے ہو، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مصنوعی طریقے سے اولاد کا حصول کرتے ہو، اور پہلے رب کے در پہ گر گڑا لو، جب اس در سے نا امید ہو جاؤ تو پھر چلے جانا۔ لیکن اس در سے نا امید ہونے والا وہ سب سے ناکام انسان ہے، کیونکہ اس در سے نا امید نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس در کی امید ہے جو انسانوں کو زندہ اور جاوید کر دیتی ہے۔ کہا زکریا تجھے بیٹا نہیں، بیٹا نیک، فرما بردار، صالح اور وقت کا پیغمبر بیٹا عطا کریں گے۔ یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، ایوب علیہ السلام نے اتنا عرصہ بیماری میں گزارا، اتنے عرصہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہاں پر بھی ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے اتنے عرصے بعد کہا کہ میرا بندہ ہے بڑا اچھا، نعم العبد انہ اواب، اچھا انسان ہے اور میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، واللہ علم ان کی بیماری کا کتنا عرصہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 18 سال ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں وقتی طور پہ 18 سال بیماری میں گزارے، اور ہر چیز چلی گئی، مال و منال، اولاد، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب کو پکارا، رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا، رب کے در پہ دستک دی۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگی ترشی آ جائے، تو ہم رب کے در پر جانے کی بجائے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو پکارنا سیکھا ہی نہیں ہے، رب کے در پہ دستک دینا، اس کے در پہ حاضری دینا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں دعا کے آداب نہیں آتے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر ہمارے باپ آدم کو وہ دعا کے آداب سکھا سکتا ہے، اگر میں اور آپ کوشش کریں تو ہمیں بھی سکھا سکتا ہے۔ تیرا کام ہے ہاتھ اٹھانا، تیرے لفظ خود وہ بناتا جائے گا، تیرے جملے وہ خود ترتیب دیتا جائے گا، جو جو تیرے دل میں ہوگا مانگنا ہے، بشرطے کہ تیرا دل خالص اور دل رب پر پر امید اور پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر دنیا کے کسی در سے کوئی ٹوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، دنیا کا کوئی در تمہارے لیے نہیں ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو۔ یوسف علیہ السلام ہر طرف سے گناہ نے گھیر لیا، شیطان کا ولولہ، ہر طرف سے شیطان
پوری عزیز مصر کی فوج کہ یوسف علیہ السلام گناہ میں پھنس چکے ہیں، ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہیں، وہاں پر کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب، اے میرے مالک، اے پروردگار، تو نے کنویں سے نکالا ہے، بھائیوں نے پھینکا تھا، تکلیف کا مرحلہ تو نے گزارا ہے، اب تیری اور میری جنگ ہے شیطان کے درمیان، اب شیطان مجھے ورگلا رہا ہے، عورتیں مجھے بلا رہی ہیں گناہ کی طرف۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب مجھے جیل بہتر ہے اور مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا کے جیل میں جانا منظور ہے۔ میرے اوپر کوئی چوری ڈالے، کوئی الزام لگائے اور مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے گنہگار کر کے جیل میں ڈال دیں، میں اس محل میں اور اس دربار میں نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ٹال دیا۔ آج کا نوجوان عورت کے عشق میں مبتلا ہے، اس نے کبھی رب کے سامنے یہ نکتہ رکھا ہے؟ رب کے سامنے جا کے یہ دعا کی ہے کہ اللہ میں پھنس چکا ہوں، میرے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، میں شیطان کی سازش کا، اس کے وسوسے کا شکار ہو چکا ہوں، اے اللہ میرے لیے کوئی راہ نجات پیدا کر دے، میرے لیے کوئی گزرنے کا رستہ بنا دے، میرے لیے کوئی طریقہ وضع کر دے، میں اس سے چھوٹ جاؤں، شیطان کے چنگل سے، عورت کے فتنے سے بچ جاؤں۔ آج کل ہر نوجوان، ہر شخص اس فتنے میں مبتلا ہے۔ مولوی سے بھی پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، والدین سمجھائیں گے، لیکن رب کے در پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے رب سے دعا کی، جیل میں رہے، تکلیف برداشت کی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم تکلیف اور پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مصیبت جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر رب کے در پہ چلنا ہے، رب کے رستے پر چلنا ہے تو پریشانی تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر رب کے در پہ چلنا ہے۔ کہا جیل میں جانا منظور ہے، لیکن ان کے اس ناپاک ارادے کو، گندے عزائم کو اے اللہ مجھ سے دور کر دے، ان کے گندے ارادے سے مجھے بچا لے۔ اور اللہ نے محفوظ فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے خبر لے کر گئے کہ ابا جی پہلے یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین، اب جو تیسرا بڑا بیٹا ہے نا، اس کو بھی اس بادشاہ نے روک لیا ہے، وہ خود وہاں پہ رک گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، میں وہاں سے نہیں آؤں گا جب تک ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لے کر نہ جائے۔ اب خبر گئی کہ جناب آپ کے تو تینوں بیٹے وہاں پر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا انداز دیکھیں، ان کا رب کے حضور گریہ زاری کا، رب کے حضور تعلق کا انداز دیکھیں، مانگنے کا طریقہ دیکھیں۔ جب بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے نہیں واپس آ گئے، نہیں واپس آئے، تو پھر کیا کہنے لگے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے تکلیف اور پریشانی اور اضطراب کی اور بے چینی کی کیفیت یہ ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا عَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، پاسا پلٹا، کروٹ لی، یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، ادھر کروٹ لی، پھر یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتنا رب کا نبی اپنے بیٹے کے غم میں رویا۔ باپ تھا اور بیٹا بھی وہ تھا جو سب سے لاڈلا تھا، وہ گم ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو دور کر دیا تھا۔ یہ آزمائش تھی نبی یعقوب پر۔ اتنا غم ہوا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب جو قریب کھڑے تھے باقی بیٹے سننے والے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ اے بابا جی آپ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیں، یوسف کا تذکرہ آپ کو آپ کی جان لے لے گا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، اپنے آپ کو مار لیں گے۔ آپ کو یوسف کی یاد ابھی گئی نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو، یہ جو بیٹوں کی یاد ہے، اولاد کی یاد باپ سے دور نہیں ہو سکتی، باپ چاہے کیسا ہو، اولاد چاہے کیسی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، باپ کو اولاد یاد آتی رہتی ہے، لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
تمہیں کیا تکلیف ہے میں یوسف کا نام لوں، میں بنیامین کا نام لوں، میں تیسرے بیٹے کا نام لوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانی، میری تکلیف اور میری کیفیت جو موجودہ ہے میں تو اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو رب کے سامنے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرا رب مجھ سے میرے غم کو بہتر جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے میرے دل میں کتنی تکلیف ہے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن میرا پھر بھی دعا کا انداز میرے رب کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے بیٹے بھی عطا کر دی اور بینائی بھی لوٹا دی۔ اور راوی کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل تھا کہ ہر روز اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف اور نمل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں میں آخری صف کے اندر تھا جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری تکلیف، میری دعا میرے رب کی طرف ہے، میں رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو شداد بن اوس کہتے ہیں عمر فاروق اتنا روئے کہ میں آخری صف کے اندر تھا، دھاڑے مار کے رونے کی آواز مجھے سنی۔ میں اور آپ کبھی روئے ہیں؟ کبھی رب کے سامنے التجا کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر اتنا روتے تھے، رب کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے، دن رات رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو نہ نبی کی فکر ہے، نہ رب کی فکر ہے، نہ رب کے رسول کی فکر ہے۔ ہم ہر چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ غزوہ بدر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا خیمہ لگایا ہے اونچی جگہ پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اگر یہ لشکر آج ختم ہو گیا، شہید ہو گیا تیرے رستے میں، تو پھر دنیا پر مسلمان ختم ہو جائیں گے، کون تیری عبادت کرے گا، کون تجھے بلائے گا، کون تجھے پکارے گا، کون تیرے سامنے دستے سوال دراز کرے گا، کون تجھے سجدہ کرے گا، کون تیری خاطر لمبے لمبے قیام کرے گا، کون رکوع کرے گا؟ اے اللہ اگر یہ جماعت تیرے رستے میں شہید ہو گئی تو پھر کون تیری عبادت کرے گا، کون تجھے پکارے گا؟ اتنی گریہ زاری، اتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ نے دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کالی کملی کندھوں سے نیچے گر گئی، رسول اللہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اتنی تکلیف اور شدت کے ساتھ رسول اللہ نے دعا کی، اللہ نے فوری وحی کر دی، کہا جا جبریل میرے نبی کو تسلی دے دے کہ میں نے فرشتوں کی جماعت کو روانہ کر دیا ہے، کافروں کے پرخچے اڑائیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر جہاں پر بہادری اور شجاعت ہے وہاں پر رسول اللہ کی دعا بھی ہے، وہاں پر رسول اللہ کی مناجات بھی ہے، رسول اللہ کے گڑ گڑانے پر، آپ کے رونے پر فرشتے نازل ہوئے ہیں، آپ کی الہا وزاری، گریہ وزاری، ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ پھیلانے پر رب کے فرشتے نازل ہوئے۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ کالی کملی کندھوں سے گر گئی، اتنی شدت کا عالم ہے کہ اللہ اگر یہ آج چلے گئے تو کوئی نہیں ہوگا، اگر یہ شہید ہو گئے تیرے رستے میں تو کون تجھے بلائے گا؟ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا جا جبریل میرے محبوب کو تسلی دے، تشفی دے، حوصلہ بڑھا کہ میں نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ پہلے رب نے 1000 فرشتوں کا اعلان کیا اور پھر کہا کہ میں 1000 نہیں بلکہ 2000 4000 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو کافروں کے پرخچے اڑائیں گے۔ یہ رب کی نصرت اترتی ہے، رب دعائیں سنتا ہے بشرطے کہ پکارنے والا ہو، پکارنے والا دل ہو، انسان کے دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، رب پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ میں نے لینی بھی شہادت کی موت ہے، اور میری دوسری دعا یہ ہے، میری دوسری التجا یہ ہے، میری اس فقیر کی
دوسری تمنا یہ ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میری شہادت کی موت بھی ہو تو تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، نبی کا شہر ملا، نبی کا شہر ہی نہیں مسجد نبوی بھی ملی ہے، مصلی نبی بھی ملتا ہے، اور آخر میں رسول اللہ کی ہمسائیگی بھی ملتی ہے۔ وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، رب نے موت کو، شہادت کو بھی رسول اللہ کے شہر میں کر دیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ ابدی بسیرا بھی رسول اللہ کے ساتھ کر دیا۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا؟ وہ سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہمارے حالات پر نظر ہے اس کی، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جاؤں میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں؟